السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم سی ایس ایس اور پی ایم ایس یا پی سی ایس میں جو ریجنل لینگویجز ہیں اور خصوصی طور پر پشتو کے بارے میں ہم انشاء اللہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے آج کی کلاس میں۔ اگر کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہمارے پاس 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں، اور ان میں 6 سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپشنل ہوتے ہیں اور 6 جو ہے وہ کمپلسری ہوتے ہیں۔ جو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کی پاسنگ مارکس صرف 33 نمبر لینے ہوتے ہیں، اور جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں تقریباً 40 نمبر لینے ہوتے ہیں۔ جو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے ہر اسپیرنٹ کی کہ ایسے سبجیکٹ چوز کریں جو کم وقت میں تیار ہو جائیں اور جن میں جو ہائی اسکورنگ سبجیکٹس ہو اور جن میں فیل ہونے کے چانسز انتہائی کم ہوں، کیونکہ اگر کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس میں آپ کے 11 پیپر بھی پاس ہو جاتے ہیں، ایک پیپر بھی فیل ہو جاتے تو آپ رہ جاتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایک ایسا سبجیکٹ لے جو ایک سیف سائٹ پرووائڈ کرے اسپائرنٹس کو، جس کے فیل ہونے کے چانسز بہت کم ہوں۔ تو ریجنل لینگویجز میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ ایک سیف سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں شاید نمبر تھوڑے بہت کم آ جائیں لیکن فیل بہت ہی مشکل سے ہوتے ہیں یہ پیپرس، اور بہت ہائی مارکس اسپیرنٹس لیتے ہیں ان میں۔ جس طرح اگر پشتو کی سبجیکٹ کی بات ہم کریں تو وہ اسٹوڈنٹس جو بہت نارمل پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت بھی پڑھ لے تو وہ ان کے مارکس 60 70 سے کم نہیں آتے، اور 80 میں بھی اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں۔ تو ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی ریجنل لینگویجز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں آلریڈی نو ہاؤ ہوتا ہے، جسٹ ہمیں ایک ڈائریکشنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور رائٹنگ میں تھوڑی بہت پریکٹس کی ضرورت ہوگی۔ لیکن جتنا باقی جو سبجیکٹس ہیں جن میں آپ کو اسٹیٹسٹکس یاد رکھنی ہوتی ہیں، جو آپ ڈیٹا وغیرہ جس میں آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ اگر بہت بھی مشکل پیپر آتا ہے تو انسان اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لکھ لیتے ہیں، تمام اسپرنٹس پیپر تقریباً وہ پاس ہو ہی جاتا ہے۔ تو کورس کنٹینٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 10 ایریاز دیے گئے ہیں، ان میں سے پیپر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم پیپرز کو دیکھیں جو پاسٹ پیپرز ہیں تو انتہائی سمپل پیپر ہوتے ہیں، اور بہت ہی لمیٹیڈ ٹاپکس اس میں ہوتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے 8 سوال ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے ان میں ایم سی کیوز 20 نمبر ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ 7 سوال بچ جاتے ہیں۔ 7 سوالوں میں سے 4 سوال حل کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم سی ایس ایس پیپر کے حوالے سے بات کریں تو 100 نمبر میں سے 20 نمبر کے تو ایم سی کیوز ہوتے ہیں، اور باقیہ 80 نمبر جو ہوتے ہیں، ٹوٹل 7 کویشچن میں سے باقی 4 کویشچن سالو کرنے ہوتے ہیں، سی ایس ایس آؤٹ لائن میں دیے گئے ہیں۔ لیکن پیپر کو اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی سمپل پیپر آتا ہے، اس میں سے 20 نمبر جو ہے وہ ایم سی کیوز آتے ہیں۔ ایم سی کیوز بہت آسان سے ہوتے ہیں، وہ اگر میں ایٹ دی اینڈ آف دی لیکچر آپ کو 1-2 بکس ریکمینڈ کروں گا، وہ بکس اگر جسٹ آپ ریڈ کریں تو یہ ایم سی کیوز کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی 7 سوالوں میں سے 4 سوال سبجیکٹو کرنے ہوتے ہیں، اور جو 7 سوال ہوتے ہیں ان میں یہ جو سیکشن ہوتا ہے ٹرانسلیشن آف پشتو انٹو انگلش اور انگلش انٹو پشتو، اس میں سے 2 سوال آتے ہیں، 40 نمبر کے ہوتے ہیں۔ 14 نمبر کے اس میں سے ایک ٹرانسلیشن آتی ہے، اور 3 نمبر اس میں سے پرووربز آتے ہیں، اور جو پرووربز کا سیکشن ہوتا ہے ان میں بھی آپشنل ہوتا ہے، 6 میں سے یا 5 پرووربز بھی ہوتے ہیں، ان میں سے 3 کی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو 40 نمبر ہیں 2 سوالوں کے، اس میں سے اسپیرنٹس جو ہے وہ تقریباً 30 تک نمبر لے لیتے ہیں، اور صرف اس میں سے اور ایم سی کیوز میں سے بھی پیپرز آپ کا پاس ہو جاتا ہے۔ باقی 2 سوال جو رہ جاتے ہیں وہ بھی بہت آسان آتے ہیں، یا تو وہ کسی پوئٹ کے بارے میں آ جاتے ہیں کہ جو مشہور شاعر ہیں پشتو کے، جس طرح خوشحال خان خٹک، رحمان بابا، غنی خان، یہ جو جتنے بھی بڑے بڑے پوئٹس ہمارے گزرے ہیں، غنی خان ہو گیا، رحمان بابا کے بارے میں اکثر سوال آتے ہیں،
ان کی پوئٹری میں سوال ہوتے ہیں، اور وہ اکثر ہم ان کے گانے بھی سنتے رہتے ہیں، تو شاعری ہمیں ان کی تقریباً یاد ہی ہوتی ہے، بس جسٹ رائٹنگ سیکھنا ہوتا ہے کہ ان کو ہم پیپر میں لکھ سکیں۔ اور ایک سوال لٹریچر کے بارے میں آتا ہے، چرب عطا ہو گیا، ٹپا، بکتئی، نمکئی، لوبا، لہو، ان میں سے اکثر پیپرز میں سے ایک سوال آ جاتے ہیں 20 نمبروں میں سے، جو انتہائی آسان سے سوال ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے گرامر سے کم ہی آتے ہیں سوال، اور لٹریچر کے بارے میں پشتو ہسٹری کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ آریہ ہے یا بنی اسرائیل کون سے پٹھان، تو وہ بھی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ بڑے آسان سے سوالات ہوتے ہیں۔ ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، اگر ہم پشتو سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں تو پشتو سبجیکٹ ضرور آپٹ کرنا چاہیے۔ اس میں سے 2 سوال جو ٹرانسلیشن والے ہوتے ہیں، جو 40 مارکس ہوتے ہیں، وہ انتہائی آسان، اور باقی ایم سی کیوز تو آپ کے 3-4 سوال تو یہیں سے پاس ہو جاتے ہیں۔ باقی 8 سوال ہوتے ہیں، 2 سوال اور پوئٹ کے بارے میں یا پوئٹری کے بارے میں یا فوک اولسی جس کو ہم کہتے ہیں اولسی شاعری، یا ادب کے بارے میں، لٹریچر کے بارے میں، یا اوریجن، ان سے سوال آسان سے 4-5 سوال آ جاتے ہیں، اور ان سے 2 آسانی سے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پشتو کی تیاری کہاں سے کریں۔ پشتو سبجیکٹ میں اگر آپ کو پشتو سبجیکٹ کی نو ہاؤ نہیں ہے تو پشتو ادب کی مختصر تاریخ، یہ اردو کی بک ہے، اور اس کے رائٹر جو ہے وہ عبداللہ جان ہیں، عبداللہ جان عابد صاحب، تو یہ پوری کی پوری اردو میں ہے، اور اس میں آپ کو نو ہاؤ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوہنا بک ہے، سحر گل، سحر ستوزئی، یہ بھی کافی اچھی بک ہے۔ تو ان 2 بکس میں آپ کا پورا سلیبس کور ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایم سی کیوز کے لیے ایک چونی مرغلر ایک بہت اچھی کتاب ہے، تو وہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ تو آئی ول سے کہ پشتو لازمی رکھیں، ایک ہائیلی مارک اپنگ سبجیکٹ ہے، کم سے کم 60-70 نمبر بڑی آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور ایک جو پریشر ہوتا ہے سی ایس ایس کا کہ ہر نیکسٹ ڈے آپ کا پیپر ہوتا ہے، تو اگر آپ تیاری نہ بھی کریں، کم تیاری میں بھی آپ کے بہت اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ شکریہ۔